پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر جماعت کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جن کاموں نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا ان کا احتساب کیوں نہیں ہونا چاہیے اور خود ان ججز کا بھی احتساب ہونا چاہیے جنہوں نے یہ فیصلے کیے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ میرے پاس ثاقب نثار کی وہ لیکڈ آڈیو بھی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اور مریم کو قید میں رکھنا ہے اور عمران خان کو لانا ہے۔ وہ آج پاکستان مسلم لیگ نون کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ تقریر کے دوران نواز شریف نے اپنی جماعت کے ساتھ ماضی میں ہونے والی مبینہ ناانصافیوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اس دوران پاکستانی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ ووٹ دیتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ نواز شریف کی کارکردگی کیا تھی اور مخالفین کی کارکردگی کیا تھی؟ قوم کو اس جواب ضرور دینا چاہیے۔ میرا کچھ گیلا قوم سے بھی ہے۔ ایک وزیر اعظم کو جھوٹے کیس میں نااہل کر دیا گیا اور قوم خاموش بیٹھی رہی، یہ بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اپنی تقریر کے آغاز میں انہوں نے کہا کہ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب کو یہاں پر دیکھ کر اور بہت عرصے بعد میں نے ایک ساتھ اتنے پارٹی رہنما ساتھ بیٹھے دیکھے ہیں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ تمام صوبوں کی قیادت یہاں موجود ہے۔ بہت عرصہ ہم جدا بھی رہے، کوئی جیل میں تھا، کوئی بیرونی ملک اور کوئی ملک میں رہ کر مشکل صورتحال برداشت کرتا رہا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ان لوگوں کو میں پیار بھرا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مسلم لیگ نون کے بہترین ساتھی ہیں۔ نواز شریف نے اپنی تقریر کے دوران 90 کی دہائی اور ان کی حکومت کا تختہ الٹائے جانے کے حوالے سے بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ کیا وجہ تھی کہ 1993 میں ہماری حکومت کا تختہ کیوں الٹا گیا؟ اگر وہ مومنٹم جاری رہتا تو ہم دنیا میں ایک مقام حاصل کر چکے ہوتے۔ موٹر ویز اس زمانے میں بننا شروع ہو گئے تھے، بڑے بڑے پروجیکٹ لگے جن کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت جنہوں نے مجھے نکالا وہ بھی کہتے تھے کہ نواز شریف کیوں موٹر ویز پر پیسہ لگا رہا ہے، کیوں ضائع کر رہا ہے۔ آج سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں موٹر ویز نے کتنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہم نے 1997 میں ایک بار پھر اسی رفتار کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کیا اور نہ صرف معیشت بلکہ دفاع میں حصہ ڈالا اور پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ نواز شریف نے کہا کہ اس زمانے میں صدر کلنٹن نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کو $5 ارب دیتے ہیں، آپ ایٹمی دھماکے نہ کریں، لیکن ہم نے ایٹمی دھماکے کر کے اور $5 ارب نہ لے کر اچھا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد پرویز مشرف صاحب نے مارشل لا دیا اور مجھے ہائی جیکر بنا دیا۔ میں صبح وزیر اعظم تھا اور شام کو ہائی جیکر اور پھر مجھ پر مقدمہ بنا دیا گیا اور 27 سال قید دے دی گئی، پھر جلا وطنی ہوئی۔ پھر 2013 میں دوبارہ حکومت آئی تو ہم واپس آئے تو ہم عمران خان کے پاس گئے جو 35 پنچر والی رٹ لگا رہے تھے اور کہا کہ آپ اپوزیشن لیڈر، اس لیے ہم سب مل کر پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں اور پاکستان کی خدمت کریں۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ بانیگالہ کی سڑک بنوا دے، وہ ہم نے کچھ ہفتوں میں بنا دی۔ اس کے بعد مجھے پتہ نہیں لگا کہ کیا ہوا۔ عمران خان، چودھری پرویز الہی، طاہر القادری اور سابق DGI جنرل ظہیر اسلام بھی پہنچ گئے اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے سازش کا جال بنایا اور دھرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا اخلاقی فرض بنتا تھا کہ وہ ہمارے پاس آتے اور کہتے کہ آپ میرے پاس آئے تھے، ہمیں ان چیزوں پر آپ سے اعتراض ہے، ہم دھرنے شروع کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا، ایک طرف تعاون کی یقین دہانی کروائی اور دوسری طرف دھرنے کرنے لگے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 3 بندے بیٹھ کر 25 کروڑ عوام کے منتخب وزیر اعظم کو تاحیات نااہل قرار دے رہے ہیں، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میرا حق ہے اور رہے گا تا دم مرگ، مجھے پارٹی کی صدارت سے ہٹانے کا حق بھی آپ کا فیصلہ نہیں، نہ ہی عدلیہ کا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مظاہر علی نقوی کو بھی نیب سے گزرنا چاہیے کہ جن چیزوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا، جن کاموں نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا، ان کا احتساب کیوں نہیں ہونا چاہیے اور خود ان ججز کا بھی احتساب ہونا چاہیے جنہوں نے یہ فیصلے کیے۔ اگر احتساب ہوتا رہتا تو ہم ایک مختلف جگہ پر ہوتے۔ ناظرین کرام، دوسری طرف قرغیزستان میں اس وقت تقریباً 60,000 سے زیادہ غیر ملکی اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن میں 15,000 کے قریب ہندوستانی اور تقریباً 10,000 کے قریب پاکستانی غالب اکثریت میں ہے۔ بنگلہ دیش اور مصر سے بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ قرغیزستان کے دارالحکومت بشکیک میں ہزاروں غیر ملکی طلبہ و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 13 مئی کو بشکیک میں مصطفیٰ کیفے میں مقامی افراد اور طلبہ کے ایک گروپ کے درمیان اختلاف ہوا، جس کے بعد کیفے کے باہر ان کے درمیان نوبت ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ مصطفیٰ کیفے کے قریب ہاسٹل موجود ہیں، لہٰذا درجنوں اسٹوڈنٹس وہاں موجود رہتے ہیں۔ مقامی افراد کے گروپ کا مصری اسٹوڈنٹس کے ساتھ تصادم ہوا، جس کی خبر مقامی علاقوں تک پہنچی۔ سوشل میڈیا پہ ایسی اطلاعات آئی کہ غیر ملکی اسٹوڈنٹس مقامی افراد کو زد خوب کیا ہے۔ پولیس کی جانب سے ان مقامی افراد کے بیانات قلم بند کرنے کے بعد قانونی کارروائی کی یقین دہانی کروائی گئی اور تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ پولیس کی تفتیش جاری تھی، مگر روزانہ سوشل میڈیا پہ غیر ملکی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اشتہار انگیز پھیلائی جاتی رہی، جس نے مقامی افراد کو مشتعل کر دیا۔ 17 مئی کو غیر ملکی اسٹوڈنٹس کے ہاسٹلز کے باہر احتجاج مظاہرے کرنے کی تجویز سامنے آئی تو تقریباً 300 افراد نے اس میں حصہ لیا، مگر اس کے بعد مظاہرین کی ایک تعداد مشتعل ہو گئی اور حملے شروع کر دیے۔ اس دوران سوشل میڈیا پہ ایک جھوٹی خبر چلی کہ غیر ملکی اسٹوڈنٹ نے ایک مقامی فرد کو جان سے مار دیا ہے۔ اس سے اشتعال بڑھ گیا اور تقریباً 1000 کی تعداد میں مقامی افراد مسلح ہو کر پہنچ گئے۔ ہاسٹلز اور رہائشی اپارٹمنٹ پہ غیر ملکیوں پہ حملے ہوئے، جن میں پاکستانی، بنگلہ دیشی اور مصری اسٹوڈنٹس شامل ہیں۔ پاکستان
پاکستان بطور حاض ان حملوں کی زد میں آ گئے۔ بھارت سمیت دیگر ممالک کے اسٹوڈنٹس ان حملوں سے محفوظ رہے، تاہم بھارتی وزیر خارجہ نے فوراً قرغیزستان کی حکومت کو اسٹوڈنٹس کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا اور خود صورتحال کو مانیٹر کیا گیا۔ بھارتی اسٹوڈنٹ کے لیے ایک ہیلپ لائن نمبر بھی لگایا گیا جہاں وہ اپنی خیریت اور صورتحال سے ہمہ وقت آگاہ کرے۔ بنگلہ دیش اور مصر کے سفارتخانے پہ بھی متحرک نظر آئے۔ سب سے متاثرہ اسٹوڈنٹس پاکستان کے تھے جو حقیقی طور پر ان حملوں کا نشانہ بنے، تاہم حکومت پاکستان کی جانب سے انتہائی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا گیا۔ صرف پاکستانی سفیر کی جانب سے اسٹوڈنٹس کو گھروں ہاسٹلز کے اندر رہنے کا کہا گیا، مگر اس دوران برستی بارش اور بیرونی خطروں کے باوجود انہیں زبردستی باہر نکالا گیا اور سامان باہر پھینکا گیا۔ قرغیزستان کی حکومت کی جانب سے اب صورتحال قابو میں ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے اور مشتعل مظاہرین سے بھی مذاکرات ہوئے ہیں تاکہ صورتحال کو ٹھنڈا کیا جا سکے۔